زين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو احسان کرنے والے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے۔ بس یہ تقوی ہی وہ بنیادی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے۔ اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے، جیسا کہ سب نے سن لیا، ترجمہ میں نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی۔ ان راستوں کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے ان راستوں کو اختیار کیا جو تقوی پر لے جانے والے راستے ہیں۔ بس اس بات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ جو تقوی پر چلنے والے ہیں اور خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اعمال صالحہ پہ چلانے والے ہیں، اور ہر نیکی اور ہر اچھے عمل کو کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ دوسرے وہ لوگ جو بعض اچھی باتیں اور نیک کام کر لیتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ ان کے سامنے نہیں ہوتا، یا وہ ہر کام کرتے وقت اس بات کو نہیں سوچتے کہ خدا تعالیٰ ہر وقت ہماری نگرانی فرما رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس دوسری قسم میں وہ لوگ بھی ہیں جو خدا تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، یا کم از کم اتنا مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا ان لوگوں کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ کوئی نیک کام بھی کر رہے ہوں تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور دوسرے وہ جو سرے سے خدا تعالیٰ پر یقین ہی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہیں ہوتا، میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں جو پہلی قسم کے لوگ ہیں، جو تقوی پر چلنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت تقوی پر نہ چلنے والوں کو بھی بعض چیزوں سے، بعض نعمتوں سے اتنا ہی نواز رہی ہوتی ہے جتنا ایک متقی کو، لیکن یہ صرف دنیاوی چیزوں میں حصہ ہے۔ مثلا سورج کی روشنی ہے، ہوا ہے، ان چیزوں سے ایک مومن متقی بھی اتنا ہی فیض پا رہا ہوتا ہے جتنا ایک دہریہ۔ یا دنیاوی چیزیں ہیں، مثلا سائنس میں ترقی سے، یا نئی جو دنیاوی تعلیم ہے، تجربات ہیں، نئی ایجادات ہیں، ان کے لیے دماغ لڑانے کے بعد ان سے حاصل شدہ نتائج سے ایک دہریہ بھی محنت کا اتنا ہی پھل لے گا
جتنا کہ ایک متقی اور پرہیزگار۔ زمین کی کاشت کرنے میں سے مثلاً ہے محنت ہے، اس میں ایک ذمہ دار کی، اس سے ایک دہریہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور متقی بھی۔ جو تقوی پر نہ چلنے والے ہیں، جو دہریاں ہیں، خدا تعالیٰ کو نہ ماننے والے ہیں، ان پر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت اور رحمانیت کام نہ کر رہی ہو تو ایک لمحہ کے لیے بھی ان کی زندگی گزارنا مشکل ہے۔ بس جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا، ان کے لیے دو راستے رکھے، نیکی کا اور بدی کا، لیکن بعض معاملات میں ان دونوں طرح کے عمل کرنے والوں کو بعض نعمتوں سے مشترکہ طور پر نواز رہا ہے۔ بہرحال یہاں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو قانون قدرت ہے ہر ایک کے لیے ایک رکھتا ہے، لیکن یہاں اتنی بھی وضاحت ہونی چاہیے کر دوں میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا جلوہ دکھانے کے لیے ایک ہی قسم کے حالات میں بعض اوقات مومن متقی کی کوشش کو زیادہ پھل لگاتا ہے۔ بظاہر ایک جیسی نظر آنے والی مثلا ذمہ داری میں ایک جیسی نظر آنے والی فصل ہے، وہ دعاؤں کی وجہ سے پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے اس کی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جب سندھ میں زمینیں آباد کی، شروع میں بعض نگرانی کے لیے بزرگوں کو بھی بھیجا، ان میں ایک حضرت مولوی قدرت اللہ صاحب سنوری تھے۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں یہ کہ ایک دفعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے پر تشریف لے گئے، فصل دیکھ رہے تھے کپاس کی، تو انہوں نے پوچھا حضرت مولوی صاحب سے، یہ صحابی بھی تھے، کہ اس میں سے کیا اندازہ ہے کتنی فصل نکل آئے گی؟ انہوں نے جو اپنا اندازہ بتایا، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب وغیرہ ساتھ تھے، ان کے خیال میں یہ غلط تھا۔ وہ یغال بندر صاحب دونوں باتیں کرنے لگے کہ حضرت مولوی صاحب کچھ زیادہ اندازہ بتا رہے ہیں۔ حضرت مولوی صاحب نے ان کی باتیں سن لیں، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو میں اندازہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم اتنا ضرور نکلے گا، کیونکہ میں نے ان کھیتوں کے چاروں کونوں پر نفل ادا کیے ہوئے ہیں، اس بات پر یقین ہے مجھے کہ میرے نفر اس پیداوار کو بڑھائیں گے، اور چنانچہ اتنی پیداوار نکلی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک ہی طرح کی موسمی حالات میں ایک ہی طرح کے جو فصلوں میں انپٹس ڈالے جاتے ہیں، جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں، کھاد بیج وغیرہ، ان کے باوجود دعاؤں کے طفیل اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں بھی اس معیت کا، اللہ تعالیٰ کی معیت کا ثبوت مل جاتا ہے ایک متقی کو۔ لیکن اس مادی دنیا کے علاوہ خدا تعالیٰ پر یقین رکھنے والے، اس پر کامل ایمان رکھنے والے شخص کی ایک روحانی دنیا ہے، جس کے فائدے، جس کی لذات دنیا والوں کو نظر نہیں آتی اور نہ آ سکتی ہیں۔ ان لوگوں کی سوچ جو تقوی پر چلنے والے ہیں بہت بلند ہوتی ہے، وہ اس دنیا سے آگے جا کر بھی سوچتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، خدا تعالیٰ کے وعدوں پر کامل ایمان اور یقین ہوتا ہے۔
جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قبولیت کے نشان دیکھتے ہیں۔ اس زمانے میں خدا تعالیٰ سے یہ سچا تعلق جوڑنے کا طریق اور اسلوب ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ بہت سے احمدی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا تجربہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سچے تعلق کی وجہ سے خواب، رویا، کشف وغیرہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے کہ اس طرح ہوگا، اور اس طرح بالکل ویسے ہو جاتا ہے۔ پھر اس معیت کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی کے انعامات کے وعدے فرمائے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان تقویٰ پر قائم رہے تو اس دنیا کے انعامات بھی حاصل کرو گے اور اخروی زندگی کے بھی۔ بس متقی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جب کوئی عمل کرتا ہے تو دنیا و آخرت کی حسنات اسے ملتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اعمال صالحہ بجا لانے والے متقی ہیں۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ایسے اعمال بجا لانے والے، نیک اعمال بجا لانے والے، صالح اعمال بجا لانے والے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بجا لاتے ہیں، وہ ہیں جو تقوی پہ چلنے والے ہیں۔ کئی لوگ دوسرے بھی ہیں، نیکیاں کر جاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی خاطر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے متقی کی جو تعریف بیان فرمائی ہے اس کے مطابق ہر بڑے اور چھوٹے گناہ سے بچنا ضروری ہے، اور نہ صرف برائیوں سے بچنا ضروری ہے بلکہ نیکیوں میں اور اعلیٰ اخلاق میں ترقی کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ سے سچی وفا کا تعلق بھی ضروری ہے۔ یہ چیزیں ہوں گی تو ایک شخص متقی کہلا سکتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ سے سچی وفا کیا ہے؟ یہی کہ اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے اور حد المقدور خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لایا جائے۔ اور جب یہ حالت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ سے آگے کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی آیت میں فرمایا والذین هم محسنون۔ محسن کا مطلب ہے کہ کسی کو انعام دینا بغیر کسی کی کوشش کے اس کو نوازنا۔ ایسے جو نوازنے والے ہوتے ہیں وہ محسن کہلاتے ہیں، یا کسی سے اچھا سلوک کرنا۔ پھر محسن کا یہ بھی مطلب ہے کہ انسان کا اپنے کام میں کمال درجے کو حاصل کرنا، اپنے کام کا اچھا علم حاصل کرنا، اور ہر عمل ایسا جو موقع اور ماحول کے لحاظ سے بہترین ہو۔ گویا محسن دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو دوسروں کے لیے درد رکھتے ہوئے ان کی خدمت پر ہر وقت تیار رہتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ کوئی کس مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کون کس قوم کا ہے، اس کی خدمت میں مامور ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ اور پھر یہ بھی کہ وقت پڑنے پر دوسرے کے کام آ کر اس کی خدمت میں اس حد تک بڑھ جائیں کہ جس حد تک آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں دوسرے کے لیے کی جائیں۔ بس ہر احمدی کا فرض ہے کہ اس جذبے کے تحت ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جذبے کے تحت احمدی، بہت سے احمدی ہیں جو خدمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ بے شک
وہ مومن تو ہوتے ہیں لیکن محسن تو ہوتے ہیں لیکن احسان جتانے والے نہیں ہوتے. محسن وہ نہیں جو احسان کر کے احسان جتائے، کیونکہ اگر احسان جتا دیا تو تقوی اور اچھے خلق کا اظہار نہیں ہوگا. پھر تقوی تبھی ہے جب احسان کر کے پھر احسان جتایا نہ جائے. بس جب ہمارے مثال میں دیتا ہوں، ہمارے انجینئرز ہیں، لڑکے والنٹیئرز جاتے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، ڈاکٹر ہیں یا دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں. افریقہ میں مثلاً بہت سارے پروجیکٹس شروع ہیں، ان میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. مقامی محروم لوگوں کو پینے کے پانی مہیا کرنے کے لیے ہینڈ پمپ لگا رہے ہیں، بجلی مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے اسکول بنا رہے ہیں تاکہ ان کے لیے تعلیم کی سہولتیں آسان ہو جائیں. کلینک اور ہاسپٹل بنا رہے ہیں تاکہ صحت کی سہولیات میں مہیا کرنے کے لیے مہیا ہو کر ان میں آسانیاں پیدا ہوں، ان کی تکلیفوں کو دور کیا جائے. اور پھر ہمارے ٹیچر اور ڈاکٹر وہاں کئی سال رہ کر خدمات سر انجام دیتے ہیں. نامساعد حالات میں وہاں رہتے ہیں. بعض ایسی جگہ بھی ہیں جہاں بجلی نہیں، پانی نہیں، لیکن وہاں جا کے رہتے ہیں، خدمت کے جذبے کے تحت رہتے ہیں. ان لوگوں میں شمار ہونے کے لیے جاتے ہیں وہاں جن کا شمار محسنین میں ہوتا ہے. تو یہ وہ خدمت اور نیک سلوک ہے جو کسی معاوضے کی لالچ میں نہیں ہوتا، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا تقوی دل میں رکھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک میں جو طوفان اور زلزلے وغیرہ آتے ہیں، وہاں بھی ہمارے ڈاکٹر اور والنٹیئر جاتے ہیں، ہیومینٹی فرسٹ کے تحت خدمت سر انجام دیتے ہیں. اور کسی لالچ کے لیے نہیں جاتے، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی. تو جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، نیک سلوک کر رہے ہیں، اپنے علم اور عمل سے دوسروں کے فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو متقی بھی ہیں اور محسن بھی ہیں. جیسا کہ میں پہلے بھی خود میں بتا چکا ہوں کہ احمدی انجینئرز جو ہیں، انہوں نے بورکینا فاسو میں ایک ماڈل ولیج بنایا جس میں بجلی، پانی کی سہولت ہے، پکے فٹ پاتھ، اسٹریٹ لائٹس، کمیونٹی سینٹر جو مقامی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، جمع ہو کے اپنے فنکشن کرتے ہیں اس میں. اسی طرح چھوٹے سے گرین ہاؤس ہیں جس میں سبزیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں جو مقامی ضرورت کو پورا کر سکیں، اس کو پانی مہیا کرنا اریگیشن کے لیے. اسی طرح ہینڈ پمپ وغیرہ مختلف دیہاتوں میں لگا رہے ہیں ہمارے آدمی. تو جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کام مکمل ہو جاتا ہے، تو وہاں کے مقامی لوگوں کی خوشی جو ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے. جب یہ تصویریں لے کے آتے ہیں یہاں تو احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا کام ہے جس کو ہم تو معمولی سمجھ رہے تھے، لیکن ان لوگوں کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے. کس طرح خوشی ہے ان کے چہروں پر. جو 5 میل سے ایک بالٹی اٹھا کے سر پہ لے کے آ رہا ہو 8-10 سال کا بچہ، اس کے لیے تو ایک نعمت ہے کہ اس کو گھر میں صاف پینے کا پانی مل جائے. اب یہ سب کام جو ہے یہ کسی بدلے کے طور پر تو نہیں ہو رہا، اور نہ ہی کبھی احسان جتایا جاتا ہے.
بلکہ ہمارے نوجوان اور انجینئر جب کام کر کے واپس آتے ہیں تو شکر گزار ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ نے موقع دیا ہمیں، اور یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی جائیں گے۔ اس سال 5 ماڈل ولیج مختلف ملکوں میں بنائے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ بعض ملکوں کی ذیلی تنظیموں نے، مثلاً امریکہ، UK وغیرہ نے، انصار اللہ نے خرچ پورے کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اسی طرح ہیومینٹی فرسٹ والوں نے بھی اس میں کچھ حصہ ڈالا ہے، جرمنی والوں کو بھی میں نے کہا ہے۔ تو یہ جذبہ خدمت ان کام کرنے والوں کو محسنین میں شمار کرتا ہے، اور اسی طرح جو اس خدمت کے لیے فنڈ مہیا کرتے ہیں وہ بھی ان میں شمار ہو جاتے ہیں۔ ایک احمدی جس نے زمانے کے امام کو ماننا ہے، تقویٰ پر چلنے کا عہد کیا ہے، حت المقدور اس تقویٰ پر چلنے کے اصول کی کوشش بھی کرتا ہے، اور محسنین میں شامل ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں، ایسے لوگوں کے میں ہمیشہ ساتھ رہتا ہوں۔ جب ہمارے لڑکے، جن کا میں نے کہا یہ کام کر کے واپس آتے ہیں، تو خود بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں کس طرح بعض مشکلات بعض دفعہ پیش آئیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا اور نامعلوم طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے انہیں حل کر دیا ان مسائل کو، اور اس سے وہ کہتے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ کی ہستی پر مزید یقین بڑھتا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا، محسنین کا یہ مطلب بھی ہے کہ اپنی بھی فکر کرنا اور اپنے علم و عرفان کو بھی کمال تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ احسان اپنے پر بھی ہے۔ نیک صالح عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے، اور اس میں بڑھنا پھر یہ کہ علم و معرفت سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا۔ جتنا علم و معرفت زیادہ ہوگا اور پھر اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش بھی ہوگی، تو پھر اس سے محسنین میں شامل ہونے کی ایک اور معراج ملتی ہے، قدم پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک نئے راستے کا تعین ہوتا ہے جو مزید روحانی اور اخلاقی ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جب یہ روحانی اور اخلاقی ترقی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی معیت کے نئے زاویے بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے قرب کا تعلق بڑھتا ہے، اس کی صفات کا مزید ادراک پیدا ہوتا ہے، اور پھر تقویٰ میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ گویا کہ ایک سائیکل ہے، ایک چکر ہے جو نیکیوں سے کے ارد گرد گھومتے ہوئے تقویٰ کے اعلیٰ مدارج تک لے جاتے ہوئے خدا تعالیٰ تک لے جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے پھر توفیق بڑھتی ہے، پھر مزید نیکیوں کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر نتیجتاً حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا زیادہ عرفان حاصل ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے، ان باتوں سے یہ وہ احسان ہے، محسن بننا ہے جو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بناتا ہے۔ جو احسان جتانے والے محسن نہیں ہوتے، بلکہ دوسروں کی خاطر قربانی کر کے اپنے اوپر سختی وارد کرتے ہیں اور اپنے حقوق چھوڑتے ہیں، پھر وہ اس اصول پر چلتے ہیں
کہ اپنے حقوق لینے پر زور نہ دو، بلکہ دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دو۔ میں اکثر غیروں کے سامنے جو بھی لیڈر ملتے ہیں یا دنیا دار بعض لوگ یہ اسلام پہ اعتراض کرنے والے یا اسلام کی تعلیم کو سے پوری طرح واقفیت نہ رکھنے والے، ان کے سامنے یہ بات بھی پیش کرتا ہوں کہ دنیا والوں کا تمام زور اس بات پر ہے کہ ہمارے حقوق ادا کرو، اور اپنے حقوق کا ایک معیار قائم کر کے پھر اس کے حاصل کرنے کے لیے جو بھی بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجہ میں نہ حقوق مانگنے والا انصاف سے اور تقوی سے کام لیتا ہے، اور نہ حقوق دینے والا انصاف اور تقوی سے کام لیتا ہے۔ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، اور نتیجتاً فساد پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے اور مسلمانوں کو اس تعلیم پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر یہ عمل کریں تو جو بھی دنیا میں اس وقت فساد ہیں حکومتوں میں اور ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں کم از کم وہ کبھی نہ ہوں۔ یہ تعلیم دیتا ہے اسلام کہ دوسرے کے حقوق ادا کرو، اس سے پہلے کہ دوسرا اپنے حق کا مطالبہ کرے اس کا حق ادا کرو، بلکہ اس پر احسان کرتے ہوئے انسانیت کی قدروں کو قائم کرنے کے لیے محسنین میں شمار ہو جاؤ۔ ان کو ان کی ضروریات کا بڑھ کر خیال رکھو۔ حدیث میں آیا ہے مسلم ملازمین کے بارے میں، خادموں کے بارے میں، کہ جو خود پہنو اپنے غریب ملازم کو پہناؤ، جو خود کھاؤ اسے کھلاؤ۔ اس تعلیم کو اگر دنیا کے وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو کسی بھی ملک کے عوام بھوکے نہیں رہ سکتے، ان کے حقوق کبھی پامال نہیں ہو سکتے، وہ ننگے نہیں رہیں گے۔ مختلف افریقن ممالک کی تصویریں ٹی وی پر دکھائی جاتی ہیں، بچے فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے خوراک کی کمی کی وجہ سے قریب المرگ ہیں یا بڑھوتری ان کی صحیح نہیں ہے، مال نے رشتے ہیں، مائیں بھوکی ہیں، چھوٹے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ بس اگر وسائل پر قبضہ کرنے کی سوچ کے بجائے حقوق کی ادائیگی پر توجہ دی جائے، محسنین بنتے ہوئے دوسروں کی صلاحیتوں کو بڑھایا جائے، خود غریبوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کیا جائے، تو یہ مسائل جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اگر مسلمان حکومتیں بھی اپنے ملکوں میں اس بات کا خیال رکھنے والی ہوں، اور لیڈر اپنے بینک بیلنس بنانے کے بجائے عوام کا خیال رکھنے والے ہوں، محسنین بننے کی کوشش کرنے والے ہوں، تقوی پر چلنے والے ہوں، تو کبھی اس خوبصورت تعلیم کے بعد ہمارے مسلمان ملکوں میں کبھی بے چینی اور غربت اور افلاس اور یہ حالت نہیں ہو سکتی۔ لیکن بدقسمتی سے سب سے زیادہ مسلمان ملکوں میں یہ حال ہے، اور پھر غیر بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جب بھی میں نے یہ بیان کیا لوگوں کے سامنے کہ اگر یہ صورتحال ہو، تم لوگ بھی اگر انصاف سے کام لیتے ہوئے کام کرو، تو یہ جو مسائل دنیا میں پیدا ہوئے ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس پر اکثر یہی کہتے ہیں کہ اصل یہی چیز ہے، اور یہ بڑی اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے، لیکن جب اپنی مجلسوں میں واپس جاتے ہیں تو پھر ذاتی مفادات آڑے آ جاتے ہیں، یعنی ملکی اور قومی مفادات کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ملکی مفادات ضرور ہونے چاہیے اگر وہ حق اور انصاف پر قائم رہتے ہوئے ہوں، دوسروں کو حق مار کے نہ ہوں، تو پھر ضرور ان پر عمل ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ پہلے خود انسان اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، اسی طرح ملکوں کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ لیکن
دوسروں کے دولت پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے ملکی مفادات کی آڑ کے بہانے بنانا، یہ چیز غلط ہے۔ دوسروں کے مفادات پامال کر کے اپنے حق کو، نام نہاد حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ غلط ہے۔ یہ سب چیزیں خود غرضی دکھانے والی ہیں۔ یہ ایسی باتیں جو ہیں صرف فسادات کو فروغ دیتی ہیں۔ بہرحال ہر احمدی کا کام ہے کہ وہ تقویٰ پر چلتے ہوئے اور محسنین میں شمار ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قرب کے نظارے دیکھنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی معیت میں آنے کی کوشش کرے، اور یہی ایک صورت ہے جس سے ہم اپنی اصلاح کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور معاشرے کو بھی اپنے محدود دائرے میں فساد سے بچا سکتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صفات اللہ بنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے دائرے میں اپنی استعدادوں کے مطابق اختیار کرنے کی کوشش کریں، حقوق العباد کی ادائیگی میں کی طرف توجہ دیں، ادائیگی کے لیے تیار رہیں، تو یہ دنیا کی نعمتیں ہماری خادم بن جائیں گی۔ ہماری زندگی میں ان دنیاوی چیزوں کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی، اور پھر وہی بات کہ پھر تقویٰ میں ترقی ہوگی جب خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر انسان یہ کام کر رہا ہوگا۔ غرض کہ جس زاویے سے بھی ہم دیکھیں، ہماری سوچوں کا محور خدا تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کہ احسان کرنے والوں کو وہ کس طرح نوازتا ہے، قرآن کریم میں ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے، فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جان لو، یہ سچ ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے اور وہ احسان کرنے والا ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارا محور میری ذات ہو جائے گا، صرف میرے ارد گرد تم گھومو گے، میری رضا کا حصول ہو جائے گا، کلیتاً جب ایک مومن متقی بندہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کا متکفل ہو جاتا ہے، اس کے تمام غم ختم ہو جاتے ہیں، اس کی تمام فکریں اور خوف بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے اس کے آگے خالص ہو کر جھکنے والا بن جائے، محسن ہوتے ہوئے ان تمام اپنی تمام تر صلاحیتیں خدمت خلق اور خدمت انسانیت کے لیے صرف کر دے تو اس کو کیا غم اور خوف ہوگا۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں جو بندے کو خدا تعالیٰ کی پیار کی آغوش میں لے آتے ہیں، حقیقی تقویٰ کی پہچان ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی باتیں جیسے زنا، چوری، تلف حقوق، ریا، عجب، حقارت، بخل کے ترک میں پکا ہو تو اخلاق رذیلہ سے پرہیز کر کے ان کے بالمقابل اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے، لوگوں سے محبت، خوش خلقی، ہمدردی سے پیش آوے، خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھلاوے، خدا کے مقام میں محمود تلاش کرے۔ ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے، اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں
وہی اصل متقی ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک ایک خلق فردن فردن کسی میں ہو تو اسے متقی نہ کہیں گے جب تک بحیثیت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہوں. اور ایسے ہی شخصوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے. اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یعنی ان نیکیوں کے ساتھ نیکوں کا ساتھ دیتا ہے، ان کا متولی ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں، ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تیار رہو. ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسے جھپٹ کر آتا ہے جیسے ایک شیرنی سے کوئی اس کو بچہ چھینے تو وہ غضب سے جھپٹتی. بس کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ جن کا ولی اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، اور جن کا ولی خدا تعالیٰ ہو جاتا ہے ان کے غم اور خوف تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. آئندہ کے لیے نیک عمل کرنے کی طرف ان کی توجہ ہو جاتی ہے. گزشتہ کے اگر کوئی برے عمل ہیں تو ان سے معافی ہو جاتی ہے. انسان کو اپنے مستقبل کے بارے میں خوف رہتا ہے. یہاں مثلا بہت سارے اسائلم سیکر آئے ہوئے ہیں، ان کو ہر وقت فکر پڑی رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا فیصلہ ہوگا، کیا بنے گا. بعض میں نے دیکھے ہیں اس خوف کی وجہ سے کئی کلو اپنا وزن کم کر چکے ہیں. ملتے ہیں تو چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں. کوئی اپنے بزنس کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، خوف زدہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا. طلباء ہیں اپنے امتحانوں کی وجہ سے خوف زدہ رہتے ہیں. غرض آئندہ آنے والی باتیں انسان کو ایک خوف کی حالت میں رکھتی ہیں جب تک کہ ان کے نتائج ان پر ظاہر نہ ہو جائیں. اسی طرح حزن ہے یا غم ہے، یہ گزری ہوئی باتوں کا ہوتا ہے. جتنا بڑا غم ہو اتنا ہی زیادہ غمگین انسان رہتا ہے. بعض دنیا دار اپنے کاروباروں کے نقصان میں اس قدر غمگین ہو جاتے ہیں کہ مستقل روگ لگا لیتے ہیں اس کو. بعض دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں. بعض پر دل کے ایسے حملے ہوتے ہیں کہ مستقل بستر پر لیٹ جاتے ہیں یا دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. بہرحال ایک متقی مومن اور احسان کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. ایک دیندار انسان جس کو خدا تعالیٰ کی صفات کا صحیح ادراک ہے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کبھی بھی دنیا کے غموں کو اپنا روگ نہیں بناتا. بے شک نیک لوگوں کو خوف کی حالت بھی آتی ہے، غم کی حالت بھی آتی ہے، لیکن وہ دنیا کے غم نہیں ہوتے، وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے غم ہوتے ہیں. وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا خوف ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ایک شعر میں کہ اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب. بس یہ دلدار کو راضی کرنے کی فکر اور خوف ہوتا ہے. ان کی توجہ دعاؤں اور ذکر الہی میں یہ خوف جو ہے ان کی توجہ دعاؤں اور ذکر الہی کی طرف مبذول کراتا ہے. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی آواز ان کو تسلی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ان کے لیے اطمینان کے قلب کا باعث بنتا ہے، جو پرانے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے اور آئندہ کے خوفوں کو بھی دور ہونے کی
ان کو تسلی دلاتا ہے۔ تقوی پر چلنے والوں کو خوف پیار اور محبت کا خوف ہوتا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا خوف یا ایسی تڑپ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رکھے۔ بس یہ بے چینی دل کو تقویت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بناتی ہے۔ دنیا دار کی بے چینی اس کے برعکس دل پر حملہ کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا، محسنین میں شمار ہونے والا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ رکھتا ہے اور اپنے اعمال پر نظر رکھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا مورد بنتا ہے۔ بس یہ فرق ہے دنیا دار اور دیندار کے غم اور خوف میں۔ بس ایک احمدی کو اپنی حالتوں میں ایسی پاک تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو اسے تقوی پر چلائے رکھنے والی ہو اور محسنین میں شمار کروانے والی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں ہر آن حاصل رہے، جو ہمیں دنیا اور آخرت کے خوفوں سے دور رکھے۔ ہمارے غم اگر کوئی ہیں تو صرف ایسے ہوں جو خدا تعالیٰ کی محبت کو دل میں بسانے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات پھر اس سے مزید بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے معیار جب ہم حاصل کرنے والے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے ساتھ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات جیسے کہ میں نے کہا مزید بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہا ہوگا کہ میرا بندہ محسن بن رہا ہے اور میری رضا کی خاطر میری صفات اپنا رہا ہے، تو پھر میں کیوں نہ اس پر احسانات کی بارش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ تو کئی گنا بڑھا کر دینے والا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کی بارش ہوتی ہے تو اس دنیا کی فکریں نہ صرف دور ہو جاتی ہیں بلکہ اس کے احسانات اور انعامات کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کی حقیقی تقوی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقی تقوی کے ساتھ جاہلیت جمع نہیں ہو سکتی۔ حقیقی تقوی اپنے ساتھ ایک نور رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویجعل لکم نورا تمشون بہ، یعنی اے ایمان لانے والو، اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں میں چلو گے، یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا۔ تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا، تمہاری ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا، اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا، اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا، اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائے گی۔ غرض جتنی تمہاری راہیں، تمہارے قوا کی راہیں، تمہارے حواس کی راہیں ہیں، وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور ہی نہیں چلو گے۔ بس جب ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا بندہ آ جاتا ہے یا آنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے مخالفین بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس معیار کو حاصل کرنے والے ہوں جہاں ہم فیض پانے والے بھی ہوں، ہم فیض پہنچانے والے بھی ہوں،
اور مخالفین سے ہم بچتے چلے جائیں، مخالفین کے ہر شر ان کو الٹنے والے ہوں۔ اور جب یہ حالت ہو جائے گی تو جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے والے ہوں گے، انسانیت کی خدمت کے لیے بے لوث ہوں گے، اسلام کا پیغام دنیا کو دینے والے ہوں گے، وہاں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم احمدیت کے مخالفین کی پکڑ بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی دعاؤں کی اور اس مقام کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی میں ایک نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا جو مکرم ڈاکٹر محمد عامر صاحب ڈسپینسر کا ڈاکٹر کراتے تھے۔ یہ ڈسپینسر ارنائی بلوچستان کے رہنے والے تھے۔ ان کو 1 دسمبر 2011 کو کلینک میں داخل ہو کر کچھ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ ان کی شہادت کی اطلاع بڑی لیٹ ملی ہے کیونکہ وہاں جماعت نہیں تھی، اس لیے پتہ نہیں لگ سکا، اور ان کی اہلیہ بھی ارنائی ہسپتال میں کام کر رہی تھی۔ یہ قائد آباد ضلع خوشاب میں جماعت میں شامل ہوئے تھے، اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے، اور بس ایک ایسی تنظیم سے ان کا تعلق تھا جو پاکستان میں اپنی شدت پسندی بڑی مشہور ہے، اور وہ لوگ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ان میں کا کوئی آدمی بیعت کر لے، احمدیت میں شامل ہو جائے۔ بہرحال یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ خاندان مظفر گڑھ کا رہنے والا تھا۔ 1994 میں انہوں نے بیعت کی تھی، 98 میں ان کی شادی ہوئی، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور بڑے نیک فطرت اور مخلص انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، انہیں اپنی رضا کی جنتوں میں داخل فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر